الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام تدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. کل کے درس میں سجدے کے طریقے اور سجدے سے اٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا اس کے متعلق بتایا گیا تھا. اس کے بعد تشہد کا مسئلہ ہے کہ تشہد میں کس طریقے سے بیٹھا جائے اور کن صفت سے متصف ہوا جائے. تشہد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو تشہد کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں پیر کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اور داہنے پیر کو کھڑا کر لیا جائے اس طریقے سے کہ اس پیر کی ساری انگلیاں قبلے رخ ہو. حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی وہ انگلیاں قبلے رخ ہو، اور اسی طریقے سے بائیں پیر کی انگلیوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قبلے رخ ہو. یہی بیٹھنے کا صحیح طریقہ ہے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ تشہد میں کس طریقے سے انگلی کو حرکت دیا جائے اور کب حرکت دیا جائے. تو حرکت دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تشہد میں بیٹھا جائے اس وقت سے جب تک تشہد میں بیٹھا رہا جائے تب تک شہادت کی انگلی کو حرکت دیا جائے، اور انگلی کو حرکت دیا جائے اور اسے دعا بھی پڑھا جائے. یہی صحیح طریقہ ہے. اور بعض لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کو اٹھاتے پھر گرا دیتے، بس ایک مرتبہ کرتے، جیسا کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب اسی طریقے سے تشہد میں انگلی حرکت دینے کی دلیل یہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا جلس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاة وضع یدیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے، یعنی کہ وہ تشہد کے لیے جب بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھتے. رکبتیہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے. ورفع اصبعہ الیمنی، اور اپنے داہنی انگلی کو وہ اٹھاتے، وہ بلند کرتے. التی تلی الابہام تدعو بہا، اور داہنے ہاتھ کی اس انگلی کو جو انگوٹھے کے قریب ہے اسے اٹھاتے، اور اس کے ساتھ وَيَدْعُ الْيُسْرَ يَدْعُو بِهَا، اور اس کے ذریعے سے وہ دعا کیا کرتے تھے. وَيَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا، اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر، بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اس کو اسی طریقے سے کھلا ہوا رکھتے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے انگلی حرکت دینے کی، وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اسی وقت وہ حرکت دینا شروع کرتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بیٹھا جائے اسی وقت حرکت دیا جائے، اور یہ خاص نہ کیا جائے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کو اٹھایا جائے اور پھر اسی وقت ایک ہی مرتبہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اسی وقت حرکت دینا شروع کرتے. اسی طریقے سے دوسری روایت میں ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکها یدعو بها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھاتے، فرأیتہ یحرکها. راوی حدیث وائل بن حجر کہتے کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دیا کرتے تھے، ویدعو بها، اور اس سے دعا کیا کرتے تھے. اس حدیث میں، ان دونوں حدیث میں وجہ استدلال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اپنی انگلی کو بلند کرتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی کو حرکت دینا شروع کر دیا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں ہے یحرکها یدعو بها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دیتے اور اسی کے ذریعے سے دعا کرتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دیا کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ تشہد کا صحیح طریقہ اور انگلی کو حرکت دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی 3 انگلیوں کو بند رکھا جائے اور 2 انگلیوں کو بند کر کے بیچ والی انگلی کو
ابہام یعنی انگوٹھے کی جڑ میں ملا کر اسے بند کر دیا جائے اور شہادت کی انگلی کو کھلا چھوڑ کر اسے حرکت دیا جائے، جب تک بیٹھے رہا جائے تب تک اسے حرکت دیا جائے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد تشہد سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیا جائے، اور پہلی اور دوسری رکعت کے مقابلے میں تیسری اور چوتھی رکعت نماز ہلکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعت لمبی کیا کرتے تھے اور پہلی 2 رکعت لمبی کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ہلکی، یعنی کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھا جائے اور تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ جو پہلی دوسری رکعت میں قیام کا طریقہ ہے وہی تیسری چوتھی رکعت کا بھی طریقہ ہے۔ یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے آگے کی صفت اور کیفیت کو بتایا جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ